السلام علیکم. آپ ہیں میرے ساتھ حماد حسن نیوز اینڈ ویوز پر. اسلام آباد میں کل جو 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، تو اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں بھی گو کہ مختلف صحافیوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوتی رہی. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 3 رکنی بینچ کے ساتھ اس کی سماعت کر رہے تھے، لیکن بنیادی موضوع سپریم کورٹ میں بھی اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی، پاور کوریڈورز میں بھی، مختلف دفاتر میں بھی اور ہر جگہ پر یہ معاملہ زیر بحث ہے. لیکن آج میں چونکہ سارا دن سپریم کورٹ میں بھی تھا اور میں ادھر ادھر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، گو کہ جوڈیشل معاملات میرا بیٹ نہیں، لیکن بہت سارے صحافی دوست تھے، وکلاء تھے، دوسرے لوگ تھے. تو یہ معاملہ جتنا گمبھیر دکھائی دیتا ہے ایسا ہے نہیں دراصل، بلکہ یہ معاملہ گزشتہ 2-3 سال سے چلا آ رہا ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور کچھ ججز کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت، اور پھر خصوصاً جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے، تو بعض باخبر لوگوں سے میری بات ہوئی، تو ان میں سے کچھ کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس خط لکھنے کے مواقع تو پہلے بھی بہت سارے آئے تھے، پھر بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن خاص کر اس موقع پہ یہ خط کیوں لکھا گیا. تو دو طرح کے لوگوں کی رائے میں نے لی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے کسی سازش کا تسلسل کہا، اور انہوں نے کہا کہ کل بشرا مانیکا صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی کہ اس نے آرمی چیف، DGI اور DGC پہ کچھ اپنے حوالے سے بات کی ہے کہ میرے شوہر کو نقصان پہنچا. یہ تو کہتے کہ وہ واقعہ ہوا، پھر شانگلہ میں چائنیز پر حملہ ہوا. تو خیر وہ تو مجھے زیادہ تر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بعض ایک اور لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کم از کم 2 یا 3 ججز ایسے ہیں جن کے حوالے سے کچھ تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ اس کو ان کو پہلے سے خبر تھی اس کی. تو انہوں نے ایک ایسا داؤ کھیلا کہ دوسروں کو ڈیفینسیو پوزیشن پہ لے آئے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لایا، جن میں سے بعض ججز کو اصل معاملے کا علم بھی نہیں، تو ان کو ساتھ میں لائے اور یہ خط لکھا تاکہ ہمارے سروں پہ جو صورتحال آنے والی ہے، تاکہ ایک تو وہ ٹل جائے، یا اگر وہ نہ ٹلے تو کل ہم یہ کہیں کہ دیکھیں ہم تو عدلیہ کی آزادی کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف اور اس کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو دوسری رائے جو ہے اس سے میرا بہت حد تک اتفاق ہے. میں تقریباً 3 بجے کورٹ روم 1 کے قریب سے آ رہا تھا، تو پھر میں نے دیکھا کہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل دونوں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر سے نکلے اور تیزی کے ساتھ باہر گاڑی کی طرف چلے گئے دونوں. تو میں نے کچھ دیر تو وقفہ کیا، میں دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تقریباً یہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سپریم کورٹ سے زیادہ 2-3 منٹ کے فاصلے پر ہے، بالکل قریب ہی ہے، قومی اسمبلی اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ. تو 5-6 منٹ یا 8-10 منٹ ہم کہہ لیں، اس کے بعد وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیان آیا، میڈیا ٹاک کی اس نے، اور انہوں نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ تو ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میں سپریم کورٹ میں تھا کہ یہ خبر آئی کہ فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا ہے اور فل کورٹ اجلاس ابھی ہو رہا ہے. لیکن ایک حوالے سے یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ 6 ججوں نے یہ خط لکھا
کیونکہ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت پہلے سے ہوتا رہا۔ یہ جسٹس فائزیسا کو بھی کٹہرے میں کڑا ہونا پڑا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ یہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی عدالت بھی اڑائی گئی تھی۔ یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر فیض حمید بھی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اگر آج ججز نے خط لکھا ہے تو یہ ججز اس وقت کہاں تھے جب مظاہر نقوی جسٹس وقار سیٹھ کی عدالت کو اڑا رہا تھا، جب ان کا اپنا ساتھی شوکت عزیز صدیقی نشانے پر تھا، اور جب وہ انتہائی مشکلات کا شکار تھا تو ان ججوں میں سے اس وقت کوئی نہیں بولا۔ اب تو ان میں سے ہمیں کوئی مشکل کا شکار دکھائی بھی نہیں دیتا اور یہ خط لکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت تو نہیں بولے۔ یہی جسٹس فائزیسا روز روز کٹہروں میں کھڑا ہوتا ہے، اس وقت تو یہ نہیں بولے تھے۔ تو جب اس وقت نہیں بولے تھے اور آج بول رہے ہیں، تو پھر وہ جو دوسری رائے کا میں نے ذکر کیا کہ کچھ ججز کے خلاف تحقیقات ہو رہے ہیں اور وہ توجہ ہٹانے کے لیے یا دوسرے کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لانے کے لیے، تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ اتفاق بے جا نہیں۔ ایک اور حوالے سے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ سوری دوستو، اچھا سوری میں ایک خبر کو میں نے سیو کر لیا تھا۔ اچھا، پی ٹی آئی نے 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی پی ٹی آئی اس کیسز کو ودرا کر رہی ہے، اور پھر وہی معاملہ پروونشل کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس وقت خیبر پختونخوا کابینہ میں 15 وزراء شامل ہیں اور یہ تمام کے تمام تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان 15 وزراء کے سامنے جب اپروول کے لیے یہ کیس گیا ہے، تو اس میں سے 8 وزراء نے اس پر دستخط کیے، 7 وزراء کے اس پر دستخط نہیں ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شاہرام ترکائی کے بھائی کا دستخط بھی نہیں ہے۔ نور الحق قادری جو یہاں پہ جو مشرف کے بھی وزیر رہے تھے اور پھر عمران خان کے بھی وزیر رہے، ان کے بھتیجے جو منسٹر ہیں ان کا بھی سائن نہیں ہے۔ تو اچھا، اس میں خلیق الرحمان کا بھی سائن نہیں ہے، اور خلیق الرحمان گنڈاپور گروپ کے ہیں۔ یہ وہی خلیق الرحمان ہے جسے محمود خان نے وزارت سے ہٹایا تھا، پھر ان کو اسپیشل ایڈوائزر رکھا تھا، اور پھر جیسے ہی علی امین گنڈاپور آئے تو انہوں نے فوری طور پر ان کو وہی وزارت دی جس وزارت سے انہیں ہٹایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے نسبت کئی اور زیادہ قریب ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب کے قریبی ساتھی کا دستخط بھی نہیں ہے، شاہرام ترکائی کے بھائی کا دستخط بھی نہیں ہے، نور الحق قادری کے بھتیجے کا دستخط بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کل میں نے آپ سے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ جاری ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پارٹی میں اس وقت کون عمران خان کے ساتھ ہے اور کون دوسری طرف ہے۔ البتہ گروپ بندی عروج پر ہے، اور ایک دوسرے پر شک کا اظہار بھی بہت کیا جا رہا ہے۔ اوپر سے شہباز گل اور ان لوگوں کا رویہ بھی ایسا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ایک منتشر لیکن طاقتور سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست حاوی ہوتی ہے یا انتشار اس جماعت کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا۔